ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضور شیخ الحکمت حضرت ڈاکٹر حکیم ناظم رضا صاحب قبلہ وجود احباب تحریک اہل حکمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرا نام محمد اظہر الدین رضوی ہے. میں ویسے اورنگ آباد بہار سے بلونگ کرتا ہوں اور اس فی الوقت مہاراشٹر کے الاس نگر ممبئی میں بحیثیت امام. میں یہاں پر جو دارالحکمت آیا تو کسی سے انفلوئنس ہو کر نہیں آیا ہوں، یا نہیں کسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ دارالحکمت سے جڑے. ہمارے محب گرامی قاری شمس الدین صاحب قبلہ جو مطلب کرتے ہیں، آنا جانا ہوتا تھا ملاقات کی، تو بس بیٹھا تو میں نے کہا آپ نے یہ کہاں سے سیکھا اور کس طریقے سے آپ دیتے ہیں. تو حضرت نے ذکر کیا دارالحکمت کا کہ حکیم صاحب ہیں اور حضور کا ذکر کیا، تو ہم کہا کہ ٹھیک ہے کس طرح سے میں اس میں جڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا احسان صاحب قبلہ ہیں، ان سے وہ آئیں گے تو ہم آپ کی ملاقات ان سے کرا دیں گے. تو پھر ایک میں انتظار کرتا رہا اور حضرت سے بار بار میں پوچھتا تھا کب آئیں گے مطلب آنے والے ہیں. تو پھر تقریباً 2-3 ماہ کے بعد جب مولانا احسان صاحب قبلہ آئے تو پھر ان سے میری ملاقات ہوئی اور کافی دیر تک بیٹھ کر گفتگو ہوئی. تو انہوں نے جو ہے بتایا تحریک کے بارے میں اور پھر میں ان کے ذریعے سے تحریک میں جڑ گیا. میں جو مین پوائنٹ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضور نے جو بتایا اس کے بعد بھی آؤں گا کہ آج علماء کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس کی کمی ہے، بہت زیادہ کانفیڈنس کمی. وہ کسی بھی معاملے میں جائے، وہ چاہے وہ سفر کرتے ہیں ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے، وہ مسجد میں رہیں خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے، لوگ امامت کے لیے بلاتے ہیں اپنی شرائط نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے جگہ مل جائے اور 2 سال 4 سال رہنے کے بعد وہ نکال دیے جاتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں میں نکلوں گا تو کروں گا کیا. الحمدللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں وہاں پہ امامت تو کر رہا ہوں، لیکن میں سوچتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے ڈر نہ رہے کہ میں امامت سے اگر کل کو نکال دیا گیا کسی وجہ سے تو میں پھر کیا کروں گا. تو اللہ کا بے پناہ کروڑا شکر و احسان ہے، میں ادا کرتا ہوں کہ یہ تحریک اہل حکمت کے بارے میں مجھے پتا چلا اور اس کے بعد میں اس سے جڑا. اب میرے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے بالکل 7ویں آسمان کے اوپر ہے ماشاءاللہ، کہ اب میں اگر کل کو مجھے امامت سے اگر نکال دیا جاتا ہے تو میں محتاج نہیں رہوں گا اور نہ کہیں جڑنے جاؤں گا. الحمدللہ اتنا سکھایا حضور نے اس 10 دن کے اندر 10 دنوں میں کہ اگر میں اس علم پر ہی عمل کروں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اتنا کانفیڈنس آ گیا. رہی بات تعلیم کی، تو تعلیم تو ہم جو علم حاصل کرتے ہیں علوم دینیہ، تو علوم دینیہ کے حصول کے بعد 2 طرف لوگ ہمارے جاتے ہیں، یا تو مدارس سے جڑیں گے یا پھر ائمہ مساجد بن کر مسجد کے امام بن کر رہ جائیں گے. تیسرا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. تیسرا آپشن کچھ ہوتا ہے تو ان کے شایان شان نہیں ہوتا. اب یہ جو حکمت کا پیشہ ہے یہ بالکل شایان شان. اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں روحانی غذا بھی مل رہی ہے اور جسمانی غذا بھی مل رہی ہے. واقعی میں دارالعلوم فیضان مفتی اعظم پڑھتا تھا، میں نام لینا چاہوں گا اس ادارے کا، حضور سراج ملت کا. وہاں جب میں رہتا تھا تو وہاں پر یہ ذکر و اذکار کی محفل ہوتی تھی، روح خوش ہوتی تھی میری. اور یہ وہ لذت 8-10 سال کے بعد آج پھر سے مجھے دارالحکمت کے اندر یہ ذکر کی محفل، نعت کی محفل. اور یہ چیزیں آپ کو دوسرے اداروں میں نہیں ملیں گی. دوسرے ادارے صرف آپ کو وہ جو ہے سبز باغ دکھاتے ہیں، پیسوں کے پیچھے دوڑنا سکھاتے ہیں کہ یہ آپ سیکھ لیں اور اتنے کا جو ہے آپ کو پیکیج ملیں گے، اتنی سیلری ملے گی، اتنا کام کریں گے. لیکن یہاں آپ کو پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں سکھایا جاتا ہے. یہ خصوصیت ہے حضور ناظم رضا صاحب ہمارے حکیم صاحب استاد محترم کی کہ انہوں نے پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں. میں جو نوٹ کیا ہوں کہ نہ انہوں نے کہا کہ پیسے کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا. آپ اخلاق کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آپ حکمت کرتے رہیں، اللہ رسول کو راضی کر کے انشاءاللہ آپ کو دست شفا میسر ہے. تو یہ چیز جو ہے نوٹ کرنے کے میں سب احباب سے کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ سب ہم سے علم میں زیادہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ چیز جو ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. سب پیسے کے پیچھے بھاگنا سکھاتے ہیں اور سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ اللہ رسول کے پیچھے چلے، انشاءاللہ پیسے آپ کے پیچھے آئیں گے. السلام علیکم. ایک چیز حضور، ہم تحریک یہ جو تربیت 8 ہے اس کی جانب سے میں ایک شعل آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے. آپ نے